السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ کل تقریباً 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہے صبح سرحد یعنی کے پی کے میں ہیں، اور اسی طریقے سے 2 نشستیں کراچی میں ہیں، اور 3 نشستوں کے اوپر پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ 8 قومی ہیں اور 3 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ الیکشن ہوں گے۔ ابھی ایڈوانس میں آپ کو خبر دیتا چلوں، موجودہ حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن اور حکومت کی ملی بھگت سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جن 7 سیٹوں کے اوپر عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں اس کو وہاں پہ ناکامی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ان سیٹوں کے اوپر ان کو ملی بھگت سے ہرایا جائے گا تو پھر میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹاک شو اور جو مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے روزانہ ٹاک شو کریں گے کہ تحریک انصاف، جس کو دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ یہ پاپولر پارٹی ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے الیکشن میں ہار گیا، اور اس کی جو ہے اتنی ہی پاپولر اگر یہ ہوتا تو یہ الیکشن جیت کے دکھاتا۔ تو اس وجہ سے لسٹوں کے اندر بھی گھپلا کیا جائے گا اور 2 نمبر ووٹ بھی بھگتائے جائیں گے، اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہنگامی صورتحال بھی ہو۔ اگر فوجی جو ہے وہ ڈبے کے پاس کھڑا ہوا اور اسی طریقے سے جہاں پہ وہ پرچی دی جا رہی ہے وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس نے باقاعدہ چیک کر کے کہ ایک ہی ووٹ کی پرچی بندہ لے کے آ رہا ہے اور اس کے اوپر مہر لگا کے وہ ایک ہی ڈال رہا ہے، تو پھر تو عمران خان جیت سکتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب پرچی دینے والے ہوتے ہیں تو بوگس کاپیاں پہلے ہی کچھ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ میرا تجربہ اس لیے ہے کہ مجھے خود بھی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملا، تو ایک تو اس کے پیچھے جو مہر لگاتے ہیں وہ نارمل سیاہی ہوتی ہے، اور وہ مہر جو ہے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے لگانے والا، وہ اگر اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، تو وہ بیک سائڈ کے اوپر بجائے اوپر جہاں پہ جو ہے وہ پرچی کا نشان بنا ہوا ہے، جہاں پہ ووٹر کا نام لکھا جاتا ہے، تو اس کے شروع میں کسی اور ایسی جگہ پہ وہ پرچی کے لگا دیتا ہے اور اپنے سائن کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مشکوک نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کوشش کرے گا کہ وہ تحریک انصاف کے بلے کی بیک سائڈ پہ لگائے تاکہ سامنے لگنے والی مہر جو ہے وہ مشکوک ہو جائے۔ اسی طریقے سے ووٹر لسٹوں کے اندر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 2 نمبری کی گئی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کا ورکر وہ تیز ہوا اور اس نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی، ان کو لوگوں کو گھروں سے نکال کر الیکشن بوتھ تک پہنچانے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر الیکشن بھگتانے میں چاہے وہ لیڈیز کی طرف ہے چاہے جینٹ کی طرف ہے، جینٹس کی طرف اور لیڈیز کی طرف اگر تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، تو پھر تو عمران خان یہ 7 کی 7 سیٹیں جیت جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے اوپر دوبارہ الیکشن کروائے گا، کیونکہ اس نے 1 سیٹ رکھنی ہے اور 6 سیٹیں چھوڑنی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ 7 کی 7 سے ہی استعفیٰ دے دے۔ صرف اس نے حکومت کو یہ دکھانا ہے کہ میرے ورکر اور میرے ووٹر مجھے چاہتے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف والوں کو اپنا کل کا دن، اتوار کا دن جو ہے وہ بلکہ آج جب میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں، اپنے ووٹر لسٹیں چیک کر لینی چاہیے کہ ان کے جتنے اس حلقے کے ووٹ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، کہیں ان کو اس پولنگ بوتھ سے اٹھا کر دوسرے پولنگ بوتھ جو دور دراز کے علاقے میں ہیں وہاں تو نہیں ڈالا گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مر چکے ہیں کیا ان کے ووٹر لسٹوں میں نام ہیں؟ اگر ان کے نام ہیں تو ان کی کمپلین کی جائے،
اور جو زندہ ہیں اگر ان کو الیکشن کمیشن کے لسٹوں میں مار دیا گیا ہے، مردہ قرار دیا گیا ہے، تو ان کی بھی نشاندہی کی جائے اور یہ میڈیا کے آگے کی جائے، باقاعدہ ان کی تصویریں جاری کی جائیں، تصویریں بنائی جائیں اور جاری کیا جائے کہ یہ ووٹر لسٹوں میں مر چکے ہیں اور یہ زندہ ہے، اور ان کو باقاعدہ میڈیا پر لایا جائے۔ اور پھر تمام پولنگ بوتھ کے جب ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، ووٹ ڈلوانے والے، ارینجمنٹ کرنے والے، پھر اندر جو ہے جو ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی پولیس کا بندہ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کے شناختی کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی پاسداری کرنی ہوگی کہ وہ جو ہے ان کو کسی قسم کی اس طرح کی بات نہ کرنے دیں، اور پھر وہ یقین کریں کہ ان کو ایک ہی ووٹر لسٹ دی گئی ہے اور جو ان کے نمائندے ہیں وہ جہاں سے ووٹر کو پرچی دی جا رہی ہے وہاں پہ بیٹھیں اور ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں کہ کہیں ان کو جو ہے وہ جو ووٹ کی پرچی لے کے گیا ہے اور پھر واپسی آ کے پولنگ بوتھ کی جو پرچی ہے، ڈبہ ہے، وہ جو پرچی جاری کر رہا ہے اس کے پاس پڑا ہونا چاہیے اور وہاں پہ وہ آ کے پرچی ڈالے تاکہ وہ یقین کیا جائے کہ ایک ہی پرچی ڈلی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور دوسری جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اب تھوڑا تھوڑا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے اتحادی اکٹھے کیے تھے، خاص کر ANP، خالد مگسی صاحب، بوٹی صاحب یا مینگل گروپ یا اسی طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ والے جو لوگ ہیں، یہ کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ان حلقوں میں پیپل پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نواز یا آزاد ارکان کو جتوانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو 2 ووٹوں کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے یہ اس کو سہارا دے سکیں، اور جو ہے وہ ان لوگوں کو جو یہ 7 سیٹیں 8 سیٹیں خالی ہوئی ہیں، ان میں سے اگر یہ 8 سیٹیں یہ 3 پارٹیاں جیت جاتی ہیں تو یہ پھر مہاجر قومی موومنٹ یعنی کہ MQM پاکستان کو بھی جو ہے وہ نخرے دکھائیں گے، اسی طریقے سے ANP کو بھی لیفٹ نہیں کرائیں گے اور جو چھوٹی پارٹیاں ان کو بھی لیفٹ نہیں کرائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہماری اکثریت ہو گئی ہے، اور پھر یہ کاف لیگ کو بھی یہاں سے دھتکاریں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کو بھی لیفٹ نہیں کرائیں گے۔ پھر یہ 3 پارٹیاں پیپل پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جو ہے تیسرے نمبر پہ JUI، اور چوتھا اگر یہ کسی کو ملائیں گے تو یا اس کو سپورٹ کریں گے تو وہ تو تحریک لبیک ہے۔ کیوں کہ جب مہنگائی کی جلوس نکالے جا رہے تھے تحریک لبیک آگے آگے تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا تو یہ آگے تھی، لیکن اب چونکہ ان کا سفیر فرانس میں بیٹھ گیا اب یہ خاموش ہے، اب صرف یہ حکومت کا حصہ بننے کے لیے اور حکومت سے سپورٹ لینے کے لیے یہ حکومت کے کرندے ہیں، حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ جو ہے تحریک لبیک والے جو ہے ان کی الگ شناخت ضرور ہے لیکن اندرونی طور پہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اب تو نہ مہنگائی مارچ ہے نہ کچھ ہے، یہ سارے ایک ہو گئے ہیں اور بالکل یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ہے ان پارٹیوں کو الیکشن میں جتوا کر یہ سامنے لائیں اور پھر اپنی جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ اسی طریقے سے 3 سیٹیں جو پنجاب اسمبلی کی ہیں اس کے اندر بھی ابھی دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو فرق رہ گیا تھا مسلم لیگ نواز کا اور مسلم لیگ جو ہے قائد اعظم اور تحریک انصاف کا، اس کے اندر یہی 2-3 سیٹوں کا فرق تھا، تو وہ 3 سیٹیں اگر مسلم لیگ نواز کو الیکشن کمیشن جتا دیتا ہے تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے عدم اعتماد پرویز الہی کے لیے لانے کی کوشش کی جائے گی، یا جو ہے اگر مسلم لیگ کاف یا تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر ان کی پوری کوشش ہے، جس کی ان کی کارروائی جاری ہے، کہ صوبہ سرحد میں اور صوبہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے۔ لیکن اگر یہ گورنر راج لگاتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک ایسا خونی انقلاب آئے گا جس کا شاید ہمارا پاکستان متمحل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ جذباتی ہیں اور وہ
جب زیادتی ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو صاحب اقتدار ہیں یا جو صاحب اقتدار کو جو ہے خفیہ تھوڑی بہت سپورٹ کر رہے ہیں ادارے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ جس کے اندر ملک میں کسی قسم کا انتشار پھیلے اور ملک جو ہے وہ ہمارا کسی نقصان کی طرف جائے۔ تو میری سب سے التجا ہے کہ ملک کے لیے وہ کام کیا جائے جو ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ اور آخری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور نئے چیف آف آرمی سٹاف نے آنا ہے اور ساتھ پھر آگے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی آنا ہے، اگر ان کی جو ہے ان کو اپائنٹمنٹ نواز شریف نے کرنا ہے یا ایسے لوگوں نے کرنا ہے کہ جو چور ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، کوئی بھی ہو اس کے اندر جو بھی ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے این آر او لیا ہے ان کو این آر او کی بجائے ان کا کڑا احتساب کیا جائے، اور ان کے پاس جتنے ناجائز ذرائع ہیں وہ حکومت پاکستان کو وڈرال کرنے چاہیے اور قومی خزانے میں جمع کرانا چاہیے۔ بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں، آج میں نے دیکھ رہا تھا اسحاق ڈار نے کہا جی 27 ارب ڈالر کا جو ہے پاکستان مقروض ہے اور یہ ری شیڈول ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا آپ دیکھیں چائنا سے ادھار مانگا ہوا ہے، دبئی سے مانگا ہوا ہے، سعودیہ سے مانگا ہوا ہے، آئی ایم ایف سے مانگا ہوا ہے، ورلڈ بینک سے مانگا ہوا ہے، تو تقریباً ہم جو ہے 75 سے 80 کھرب روپے کے مقروض ہیں، جبکہ ہمارے بعد 71 میں بنگلہ دیش بنا ہے اور وہ تقریباً 80 سے 90 جو ہے ارب ڈالر ان کے پاس جو ہے وہ ریزرو ذخیرہ ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا اسی طریقے سے پاکستان والے لٹتے رہیں گے؟ ہمارا جو ہے مستقبل اسی میں ہے۔ تو پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا، اور ایسے لوگوں میں یہ نہیں کہتا اس کے اندر چاہے تحریک انصاف کے ہیں، ملک کے اندر بیٹھے ہوئے جو بھی غدار ہیں، جو بھی اس ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، جو لا کی پاسداری نہیں کرتے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے اور اس ملک کو اس گند سے صاف کر دینا چاہیے، تاکہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ مارشل لا لگے اور ایک دفعہ اس پاکستان سے سارے گند کو صاف کر دیا جائے اور پاکستان کو ایک ایسی راہ پہ چلا دیا جائے جس سے پاکستان کا مستقبل تابناک ہو۔ تو میرے خیال میں وہ اس پاکستان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جس نے بلدیہ فیکٹری کو جلایا اور پتہ نہیں کتنے کیسز اس کے اوپر ہیں، اس کو اٹھا کے گورنر لگا دیا۔ تو یہ تو ایم کیو ایم کے مہاجر لوگوں کو، جن کے بچوں اور سہاگ اجاڑے گئے، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ تو کیا اس تماچے کو یا ان کو نامزد کرنے والوں کو ہم سب تماشا دیکھتے رہیں گے کہ ایسے لوگ ہم پہ مسلط کیے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں ایز اے پاکستانی جو اس پاکستان کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کا فیصلہ وہ کریں جو اس ملک کے لیے ضروری ہو۔ ورنہ طارق فاطمی جیسے اور حسین حقانی جیسے ملک کے غدار جو ہے اگر وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے یا اس کے کسی خاص کمیٹیوں میں شامل ہوں گے تو پھر ہمارے پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔